نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق میں ان بنی اسرائیل کو مخاطب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے وقت وہاں موجود تھے۔ تو رب تعالیٰ ان سے ایک بات کا شکوہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں ان چیزوں کا حکم دیا تھا، پھر بھی تم نے ان چیزوں سے روگردانی کی تھی، ان سے منہ موڑا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ جو عہد لیا تھا انہوں نے اس کی عہد شکنی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کون سی چیزوں کا عہد لیا تھا؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ سب سے پہلا عہد اے بنی اسرائیل کے لوگوں میں نے تم سے یہ لیا تھا کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ سب سے پہلے رب تعالیٰ نے یہی عہد لیا تھا کہ آپ نے میری توحید کا اقرار کرنا ہے۔ عالم الغیب متصرف الامور، اولاد کے خزانوں کا مالک، ہر چیز کا مالک، رازق کا مالک، رزق دینے کا مالک بھی مجھے سمجھنا ہے۔ اور سب سے پہلے رب تعالیٰ نے توحید کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ اگر توحید ہے تو باقی سب اعمال قابل قبول ہوں گے۔ اگر آدمی کا ایمان نہیں ہے، توحید پر ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا اور اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی معبود مانتا ہے، اس کے لیے منتیں مانتا ہے یا اس کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے، تو پھر انسان کے جتنے بھی اچھے اعمال ہوں، جتنے بھی زیادہ ہوں، وہ پھر بھی قابل قبول نہیں ہے، وہ ایک راکھ کی مانند ہے جو کسی بھی کام کے نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پہلے حقوق اللہ کا ذکر تھا۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس اکیلے کو پکارا جائے، اور حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کی باری ہوتی ہے، اور آگے فرمایا میں نے تمہیں دوسرا حکم دیا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور یہ حقوق العباد کا ذکر ہے، اور حقوق العباد میں سے سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا ہے۔ تو دوسرے مقام پر بھی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ پہلے اللہ نے یہی حکم دیا کہ میری عبادت کرنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ادلا بدلہ، یعنی جتنی والدین نے اولاد کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اگر اتنی تکلیفیں اولاد اٹھا کر اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، یہ تو ہے ادلا بدلہ۔ رب تعالیٰ نے بدلے کا حکم نہیں دیا بلکہ احسان کا حکم دیا ہے کہ جتنی تکلیفیں والدین نے تیرے لیے اٹھائی ہیں اس سے کہیں زیادہ تو والدین کے لیے تکلیفیں اٹھا، تب یہ احسان بنتا ہے۔ اگرچہ آج کا ہم ایسا کر بھی نہیں سکتے اور اتنی مقام کو ہم پہنچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ والدین کی تکلیف ایک طرف اور اولاد کی ساری زندگی کی تکلیفیں ایک طرف ہوتی ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی ان کے ہر کمی کو، بڑھاپا ہے ان کو سہارے کی ضرورت ہے، ان کو مالی ضرورت ہے، جس قسم کی بھی ضرورت ہے ان کے ساتھ احسان کرنا یہ فرض ہے۔ اگرچہ والدین کافر بھی ہوں، ان کی خدمت کرنا بھی آدمی کے اوپر فرض ہے، صرف یہ کہ اگر وہ شرک کا حکم دیں تو آدمی اس بات پر ان کی بات نہ مانے، باقی وہ جتنی اچھے کاموں کا حکم دے یا ان کی خدمت انسان پر فرض ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھا، پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے پیار سے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی تھی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہنا ہے، اور یتیم لوگوں کو والمسکین، اور ان کی خدمت کرنی ہے ہر قسم کی، یعنی ان کی اگر پرورش کرنے کا وقت آ گیا تو ان کی پرورش کرنی ہے، ان کی مالی امداد کرنی ہے، ہر قسم امداد کرنی ہے تاکہ ان کو اپنے والدین کی کمی محسوس نہ ہو۔ اس طرح آدمی ان کے ساتھ، یتیم اور مساکین کے ساتھ رہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ،
اور لوگوں کے لیے اچھی بات کہو یعنی نرم بات کہو. یہ نہ ہو کہ آپ بد کردار اور بد اخلاق اپنے معاشرے کے اندر مشہور ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اچھی بات لوگوں کے لیے کہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے بنی اسرائیل میں نے تمہیں یہ بھی حکم دیا تھا کہ نماز کو قائم کرنا. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو دینا. یاد رکھنا یہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق نماز کا حکم تھا اور زکوٰۃ دینے کا حکم تھا، کیونکہ یہ بنی اسرائیل تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رکھا تھا، تو ان کو اس شریعت کے مطابق حکم تھا. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا وعدہ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر اسی شریعت کے مطابق نماز بھی پڑھنی ہے اور زکوٰۃ بھی دینی ہے. ثم تولیتم، رب تعالی نے فرمایا کہ میں نے تم سے یہ وعدہ لیا ان چیزوں کا کہ ان چیزوں پر تم نے عمل کرنا ہے، پھر تم اس بات سے پھر گئے، یعنی تم نے اس عہد کو توڑ دیا، اس کا انکار کر دیا. اور فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تمہارے پہلے جو بڑے تھے وہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ میرے ساتھ وعدہ کرتے، عہد کرتے، پھر اس عہد کو خود ہی توڑ دیتے. الا قلیلا منکم، مگر یہ کہ تم میں سے بہت تھوڑے تھے جنہوں نے اس بات پر عمل کیا. عمل کرنے والے تھے سی لیکن بہت کم تھے. تم نے عمل بہت زیادہ لوگوں نے کرنا تھا لیکن بہت کم لوگوں نے کیا. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم میرے اس عہد سے اعراض کرنے والے تھے. یعنی بہت کم لوگ تھے جنہوں نے اس بات پر عمل کیا کہ انہوں نے توحید کا اقرار بھی کیا، والدین کے ساتھ بھی اچھائی سے پیش آئے، ان کے ساتھ بھی احسان کیا، اور قریبی رشتہ داروں کا بھی خیال کیا، یتیم اور مساکین کی بھی خدمت کی، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے رہے اور نماز اور زکوٰۃ بھی دیتے رہے. اکثر تم میں سے جو تھے یہ اس حکم سے اعراض کرنے والے تھے، اس عہد سے اعراض کرنے والے تھے. آج یہ جو بیماریاں بنی اسرائیل کے اندر پائی جاتی تھیں، آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو آج مسلمان ان بیماریوں کے اندر پائے جاتے ہیں. مسلمانوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے قبر کے سامنے جھکے ہوتے ہیں. کسی پیر کو انہوں نے اللہ کے برابر کر رکھا ہوتا ہے اور نبی کو اللہ کے برابر کر رکھا ہوتا ہے، جو کہ صریح شرک ہے. اور والدین کے ساتھ کس طرح ہم پیش آتے ہیں یہ ہم میں سے ہر ایک اچھا جانتا ہے کہ ہم والدین کی کتنی خدمت کرتے ہیں اور کتنی ان کی بے ادبی اور ان کے ساتھ گندی گفتگو کرتے ہیں. آج ہمارا معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ والد اولاد کے سامنے ڈرتا ہے بات کرنے سے، کہیں کہ میرا بیٹا لڑ نہ پڑے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے بدبخت اور برباد ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس وقت آدمی تباہ اور برباد ہو جاتا ہے کہ جب ایسا وقت آ جائے کہ والد اس بات سے ڈر رہا ہو کہ اگر میں دل کی بات کہتا ہوں تو میرا بیٹا مجھ سے لڑ پڑے گا. تو انسان کے لیے برباد ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جب انسان کی زندگی کے اندر ایسا وقت آ جائے. تو آج ہم قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا تو دور کی بات ہے، ہماری گفتگو تک بھی نہیں ہوتی. اگر پیش آتے ہیں تو گندے الفاظ کے ساتھ. یتیم اور مساکین کو تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ بیچارے کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح بیماریاں پائی جاتی ہیں کہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی بیماریوں سے بچائے اور اللہ تعالی اپنے عہد پر ہمیں پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.